میرے دیور جواد کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ جب بھی کسی جوان لڑکی کو دیکھتا تو دودھ پینے کی ضد کرنے لگتا۔ اگر وہ پاگل تھا تو جوان لڑکی کو دیکھ کر اسے دودھ کا خیال کیسے آ جاتا تھا؟ شادی کے کچھ دن بعد ہی وہ مجھ سے مکمل طور پر گھل گیا۔ ایک دن میں رسوئی میں کام کر رہی تھی کہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، بھابھی بھابھی مجھے یہ والا دودھ پینا ہے۔ اس کا اشارہ دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے اسے پاگل سمجھ کر جھٹک دیا، مگر جب رات ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہی دیور دونوں دودھ پکڑے۔ میں 25 سال کی ہو چکی تھی، اس لیے امی نے پہلے آتے رشتے پر میری شادی کے لیے ہاں کر دی۔ انہوں نے سسرال کی کوئی خاص جانچ پڑتال نہ کروائی تھی، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے میرے رشتے بس ٹوٹتے ہی جا رہے تھے اور امی کو لگتا تھا کہ کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ اس لیے اس بار شادی سے انکار کرنا ممکن نہ تھا۔ اپنی بوڑھی ماں کا خیال کرتے ہوئے میں نے بھی اپنی رضامندی دے دی تھی۔ میرے سسرال والوں کو شادی کی جلدی تھی، امی نے بھی ہماری حیثیت کے مطابق جلد ہی میری شادی کر دی تھی۔ مجھے شادی کے بعد پتہ لگا کہ شوہر تو باہر کے ملک کام کرتا ہے۔ میرے شوہر جہاں رہتے تھے وہ ان کے سگے نہیں تھے بلکہ چچا تھے۔ یہ بات انہوں نے مجھے شادی پر ہی بتائی تھی۔ شادی کے چند دن بعد ہی وہ واپس چلے گئے تھے۔ میں حیران تھی کہ انہوں نے یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہ بتائی تھی۔ میں نے جب اپنی چچی سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا تو چچی ایک دم گھبرا گئی اور اس بات کا جواب اس انداز میں دیا جیسے وہ اس بات کو نظر انداز کرنا چاہتی ہو۔ مجھے میری ساس یعنی چچی سے کوئی مثبت جواب نہ ملا تھا، لیکن حیران کن بات تھی، اگر وہ ہمیں بتا دیتے کہ میرا شوہر باہر کے ملک کام کرتا ہے تو محلے والے اور باقی سب بھی میرے شوہر کی بہت عزت کرتے۔ خیر انہوں نے اگر نہیں بتانا تھا تو انہوں نے ایسا کر کے دکھا بھی دیا تھا۔ میں اب کیا کر سکتی تھی؟ ان کا تو بس یہی کہنا تھا کہ تمہارے قدم بہت اچھے ثابت ہوئے ہیں، جلد ویزا لگ گیا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے چچی جان بوجھ کر کسی مقصد کے تحت ایسا کہہ رہی تھی، لیکن میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور شادی کے شروع کے دنوں میں ہی اپنے سسرال والوں کے دل میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دی۔ میرے سسرال میں بس میں، میری چچی، ان کی بیٹی فضیلت اور 16 سالہ جواد تھا۔ میرے اس کزن اور دیور جواد کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ یہ بات میری ساس نے شادی کے دوسرے ہی روز مجھے بتا دی تھی۔ مجھے جواد کی دماغی کمزوری سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے شادی کے بعد دیکھا کہ چچی اپنے بیٹے کے سارے کام خود کرتی تھی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ فضیلت اور میں اچھے دوست بن گئے تھے۔ میاں سے بھی میری بات ہوتی رہتی تھی۔ زندگی اپنے ڈگر پر چل رہی تھی۔ اچانک میری زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے گا۔ ایک روز میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، جواد مجھے دیکھتے ہی دودھ پینے کی ضد کرنے لگا۔ یہ بات مجھے عجیب لگی کیونکہ میرا جواد زیادہ تر اپنے کھلونوں میں ہی مصروف رہتا۔ جواد کی بات سن کر فضیلت جلدی سے اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرے ذہن میں بہت غلط خیالات آ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر میں یہ سب ہو کیا رہا تھا۔ ناشتے پر بیٹھی میں ابھی چائے پی رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد جواد کمرے سے باہر نکلا۔ میں نے اس کو دیکھا تو اس کا حلیہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ جواد منہ دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ عجیب قسم کا دودھ تھا۔ جواد کے بعد فضیلت بھی کپڑے سیٹ کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ فضیلت کے کپڑوں پر عجیب سے وٹ پڑ چکے تھے، مگر مجھے یاد تھا جب وہ کمرے میں گئی تھی اس کے کپڑے استری شدہ تھے، اور اب کپڑوں کا یہ حال دیکھ کر میرا تنفس بگڑا تھا۔ ماتھے پر پسینہ نمودار ہوئے تھے۔ میں حیران زدہ فضیلت کو دیکھی جا رہی تھی۔ چچی میرے قریب آ کر کہنے لگی، کیا ہوا؟ کن سوچوں میں گم ہو؟ نہیں چچی کچھ نہیں، بس ایسے ہی گھر کی یاد آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بہانہ بنایا، چچی کو ٹال دیا۔ اب میں چچی سے اس کی بیٹی اور بیٹے کی شکایت تو لگانے سے رہی تھی، چچی نے پھر مجھے باتوں میں لگا دیا۔ میں فضیلت کی اس عجیب حرکت کو تقریباً بھول ہی گئی تھی۔
کام کی مصروفیت میں میرا ذہن ان تمام سوچوں سے بھٹک گیا تھا۔ اوپر سے میں تھی بھی کافی صحت مند، اس لیے کام کرتے کرتے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹی ہوئی تھی کہ میری چچی کمرے میں آئی تو مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ مجھے اچانک کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو میں اٹھ بیٹھی۔ اپنی چچی کو دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میرا دھیان کسی اور طرف تھا، اس لیے میرا چونک کر ڈرنا انوکھی بات نہیں تھی۔ جلد میں نے خود کو سنبھالا اور چچی سے پوچھا، چچی خیریت ہے؟ آپ کو کچھ کام تھا؟ میں بس تم سے ایک بات کہنے آئی تھی۔ میں نے چچی کو تمہید باندھتے ہوئے دیکھا تو کہا، جی بتائیں کیا بات ہے؟ تب چچی مجھے دیکھنے کے بعد آرام سے بولی کہ شازیہ میری بات کا برا مت منانا، تم جانتی ہو تمہارا جسم بھرا بھرا سا ہے، اوپر سے تمہارا دیور جواد وہ بھی تھوڑا پاگل سا ہے۔ اس کی ذہنی حالت ایسی ہے کہ وہ کچھ بھی بول دیتا ہے اور اکثر تو اپنی مرضی بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے تم جب ابھی کمرے سے باہر نکلو تو اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ کر نکلا کرو۔ وہ خاموش ہوئی تو میں حیران سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ یہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کی بات پر مجھے جتنی حیرت ہوتی اتنی ہی کم تھی۔ اگر وہ پاگل تھا تو اسے ہسپتال میں داخل کراتے، لیکن چچی کی بات اتنی بھی بری نہ تھی۔ مجھے واقعی ہی خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں اگر چچی سے سوال کرتی تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ چچی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، مجھے اپنے پہننے اوڑھنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سے میں نے چچی کو کچھ بھی کہنے کا کوئی موقع نہ دیا تھا۔ میں خود پر اب دھیان دینے لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ چچی اب کافی مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ ایک روز فضیلت اور چچی بازار گئی ہوئی تھی۔ جواد سین میں بیٹھا کر پیاز کاٹ رہا تھا۔ اچانک جواد کی چھینکنے کی آواز پر میں بھاگ کر سین میں چلی گئی، مگر ادھر کا منظر دیکھ کر میرے اعصاب خطا ہو گئے، کیونکہ جواد اس وقت گیلے کپڑوں میں تھا اور زور زور سے چھینک رہا تھا۔ وہ اس وقت پورا پانی میں بھیگا ہوا تھا اور اس کی ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں اب پریشانی کا شکار تھی کہ کروں تو کروں کیا۔ تب ہی اچانک جواد کو زور زور سے چینکیں آنے لگیں۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے شاید جواد کو ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے تولیہ لے آئی اور جواد کی جانب بڑھا دیا، مگر جواد اس وقت صرف چھینکنے میں ہی مصروف تھا۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا کہ وہ تو پاگل ہے، لیکن میں تو بالکل ٹھیک تھی۔ اوپر سے چچی اور فضیلت بھی گھر میں موجود نہیں تھیں، ایسے میں اس کا خیال مجھے ہی رکھنا تھا۔ میں نے تولیہ اس کے گرد لپیٹ دیا۔ تب اچانک ہی جواد نے میرے ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تو اس کی اس حرکت پر اچانک ہی گھبرا گئی تھی۔ میں جلدی سے اپنا بازو جواد کی گرفت سے آزاد کروانے لگی، تبھی چچی اور فضیلت بھی واپس آ گئیں۔ میرا ہاتھ ابھی تک جواد کی گرفت میں تھا، جیسے میں چھڑوانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی کہ اس نے اتنی زور سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میرا تو سانس پھول چکا تھا۔ چچی نے آتے ہی حیرانگی سے میری جانب دیکھا اور آگے بڑھ کر جلدی سے جواد کی گرفت سے میرا ہاتھ آزاد کروایا۔ میں بجلی کی رفتار سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور جاتے ہی کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ جواد کی اس حرکت کی وجہ سے آج میں چچی اور فضیلت کے سامنے خود کو شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جو کچھ ہوا تھا، اب اس میں کیسے میں جواد کو قصوروار ٹھہراتی، جب میں جانتی تھی کہ جواد کو دماغی مسئلہ ہے۔ میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی صورتحال پر غور کر رہی تھی کہ چچی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً کہا، دیور نے میرے ساتھ۔ چچی نے میری بات کو درمیان سے کاٹ دیا اور بولی، شازیہ میں جانتی ہوں باہر جو کچھ ہوا وہ سب تم نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے چچی کی بات سے کچھ حوصلہ ملا تھا۔ چچی نے کہا، شازیہ میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، بس یہ دماغی طور پر تھوڑا کمزور ہے۔ تم اس کی کسی بات یا عمل کو دل پر نہیں لینا۔ میرا بیٹا بہت معصوم ہے، اس کو اپنے آپ کا خیال نہیں ہے۔ اگر کبھی کچھ کر دے تو تم اس کے غلط مت سمجھنا۔ چچی کی بات سن کر میں اپنی جگہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ اب چچی کو اور کیا کہتی؟ مجھے تو جواد سے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی، اور اب چچی نے تو کچھ کہنے سے ہی منع کر دیا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے ان کو حوصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ میں برا نہیں مانوں گی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں جواد سے دور ہی رہوں گی اور اس کے سامنے کم ہی جاؤں گی۔ اگلے دن جواد سین میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ میں پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اچھی جسامت کا مالک تھا،
اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ جواد ایک پرکشش مرد تھا۔ میں اسے اتنے غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی جواد نے جب میری جانب دیکھا تو میرے پاس آ کر وہ ایک بار پھر دودھ پینے کی ضد کرنے لگا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی اور شرم بھی محسوس ہوئی۔ بھلا اب اس کی عمر تھی کہ میں اسے دودھ دیتی۔ میں نے چچی سے دو ٹوک بات کرنے کا سوچا اور ان سے کہا کہ میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ جواد مجھے دیکھتے ہی عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ میری بات سن کر چچی کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آئی تھی جسے میں نے بغور دیکھا تھا۔ تب چچی فوراً بولی، نہیں شازیہ، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرے بچے کو تو اپنا ہوش نہیں، وہ تمہارے بارے میں کیسے کچھ غلط سوچ سکتا ہے؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں چچی کا جواب سن کر خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ اب ان کو اور کیا کہتی؟ ان کی نظر میں تو ان کا بیٹا بہت معصوم اور بھولا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور باقی کے کام نپٹانے لگی۔ میں مغرب سے پہلے ہی سارے کپڑے چھت سے اتار کر لے آئی تھی۔ جب فضیلت کے کپڑے اس کے کمرے میں دینے کے لیے گئی تو دروازے پر دستک دینے سے پہلے ہی فضیلت تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کرتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے بعد وہ جلدی سے پانی پینے کا کہتے باہر کی طرف چلی گئی۔ میں حیرانگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں نے زیادہ غور نہ کیا اور اس کے کپڑے بیڈ پر رکھ کر واپس جانے کی غرض سے جلدی سے کمرے کے اندر چلی گئی، لیکن اندر جاتے ہی جواد کو بغیر قمیض کے اوندھے منہ بیڈ پر سوتا دیکھا۔ میرے قدم وہیں جم گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے تو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے کپڑے وہیں پر اسے اور باہر کی طرف بھاگی کہ سامنے آتی ہوئی فضیلت سے ٹکرا گئی۔ میرے چہرے کی حمایاں اڑی دیکھ کر فضیلت بالکل مطمئن کھڑی تھی، الٹا مجھ پر برسنے لگی اور کہنے لگی، بھابھی آپ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ اس کی بات پر میں اور گھبرا گئی تھی۔ اس وقت میرا دماغ کام کرنا ہی بند کر چکا تھا۔ جب تک ہوش آیا تو فضیلت کا جواب سن کر حیران ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے فضیلت نے میرے ساتھ اس لہجے میں کبھی بات نہیں کی تھی۔ میرے لیے اس کا یہ رویہ اور اس کے کمرے میں جو کچھ بھی ہوا میں نے دیکھا وہ بہت ہی عجیب تھا۔ مجھے باتیں سنا کر فضیلت اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں دن بھر کی کافی تھکی ہوئی تھی، اوپر سے جس حالت میں جواد کو دیکھا تھا اس کی وجہ سے خوف محسوس کرتے ہوئے میں سوچوں میں گم، بغیر کھانا کھائے ہی سو چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ مجھے نیند میں خود پر کسی بوجھ کا احساس ہوا تو میں نے جلدی سے آنکھ کھول دی، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب ہی مجھے اپنی گردن پر کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ میں نے چلاتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ کچھ دیر بعد مجھ پر سے وزن کم ہوا تو میں اٹھ کر دروازے کی جانب گئی۔ دروازہ کھول کر میں ڈر کے مارے چچی کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ جلد ہی چچی نے دروازہ کھول دیا اور حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میں بھاگ کر اپنی چچی کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ شور کی آواز سے فضیلت بھی کمرے میں آ گئی۔ چچی مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی کہ کیا ہوا ہے؟ کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے؟ میں نے چچی کا ہاتھ تھام کر کہا، چچی وہاں میرے کمرے میں کوئی تھا۔ یہ کہتے ہی میں رونے لگی، جبکہ چچی نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ رات کے 3 بجے کون تمہارے کمرے میں آئے گا؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ تمہارا تو شوہر تو گھر رہتا نہیں اور جواد اس قابل ہے نہیں تو کون آ سکتا ہے بھلا؟ چچی نے کہا، وہ ابھی جا کر دیکھ لیتی ہے۔ اور جیسے ہی چچی نے کمرے کا دروازہ کھولا میری تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی اور بیڈ پر شکن تک موجود نہیں تھی، بس جہاں میں سوئی تھی اس جگہ پر ہلکی سی شکن تھی۔ چچی میرا یقین کریں اس کمرے میں کوئی تھا۔ میری بات سن کر چچی نے ایک نظر فضیلت کو دیکھا اور بولی، اگر یہاں کوئی تھا تو تم بتاؤ وہ کون تھا؟ کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ میں اب لاجواب ہو چکی تھی، چچی کو دیکھ رہی تھی جو کہ اس وقت غصے میں لگ رہی تھی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا کہ اس وقت فضیلت بولی، بھابھی لگتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ میں تو چپ چاپ کھڑی تھی۔ تب چچی بولی، اپنے خواب کی وجہ سے تم نے میری نیند خراب کر دی ہے۔ اب آرام سے جا کر سو جاؤ اور ہمیں بھی سونے دو۔ میں خاموش کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ فضیلت اور چچی کمرے سے چلی گئی تو میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اچھے سے بند کر لیا۔ کھڑکی پر نظر پڑی تو وہاں کوئی سایہ سا نظر آیا۔ غور کرنے پر دیکھا کہ اس وقت کوئی ادھر سے بھاگ نکلا تھا۔ میں جلدی سے کھڑکی کے پاس گئی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ دوسری طرف فضیلت کھڑی تھی۔ تو کیا وہ فضیلت کا کوئی یار تھا جو اس سے ملنے آیا تھا اور غلطی سے میرے پاس آ گیا، یا یہ سب بس میرے ساتھ ہی مجھے ہراساں کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا؟
مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پوری رات میں نے کانٹوں پر گزاری تھی۔ اگلی صبح فضیلت خوشی خوشی اپنے کمرے سے باہر آئی اور ہمارے ساتھ ناشتے میں مشغول ہو گئی۔ مجھے فضیلت کے رویے میں کوئی بھی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اچانک مجھے نہ جانے کیا سوجا کہ میں نے چچی سے کہا ڈالا، کل رات میں نے ساتھ والے کمرے کی کھڑکی سے کسی مرد کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری بات سن کر چچی کو گویا کرنٹ لگ گیا تھا۔ چچی نے کچھ پل ٹھہر کر کہا، شازیہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کل رات ابھی میں کچھ کہتی کہ چچی بیچ میں بول پڑی اور کہ ساتھ والا کمرہ فضیلت کا ہے اور تم میرے ہی سامنے میری بیٹی کے کردار کے سامنے یہ سب کہہ رہی ہو۔ مجھے تو چچی کی کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ پہلے جواد کے بارے میں مجھ سے وہ سب کہنا کہ وہ جو بھی کرے اسے منع نہ کرنا، اس کے بعد جواد کا اپنی حد سے بڑھ کر میرے قریب رہنا، اور کل میرے ساتھ جو ہوا اس کے بعد فضیلت کے کمرے سے کسی سائے کا جانا، مجھے سب سمجھ آ رہا تھا۔ نہ جانے چچی کی عقل پر کیوں پردہ پڑا ہوا تھا کہ وہ سب سمجھتے ہوئے بھی انجان بن رہی تھی، بلکہ چچی نے الٹا مجھ پر برس پڑی۔ میں نظریں جھکا کر بیٹھی رہی، کیونکہ اس وقت کچھ بھی کہنا اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے برابر تھا۔ مجھے بولنے کے بعد احساس ہوا تھا کہ مجھے چچی سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ فضیلت ایک کونے میں بالکل خاموش کھڑی تھی۔ مجھے لگا شاید فضیلت کچھ کہے گی، لیکن وہ تو بالکل خاموش ہی رہی تھی۔ میں بھی خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد چچی فضیلت کے ساتھ گھر سے باہر چلی گئی۔ مجھ میں ان سے کچھ بھی پوچھنے کی کوئی ہمت نہ تھی۔ جواد گھر میں ہی تھا۔ اس سے پہلے مجھے دیکھ کر وہ وہی اپنی فرمائش کرتا، میں جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ۔ کافی دیر گزرنے کے بعد سوچوں میں گم میری نظر جو کھڑکی سے باہر گئی تو چچی اور فضیلت کسی مرد کے ساتھ کھڑی باتوں میں مصروف تھی۔ مجھے ان کی بات کرنے کے انداز پر کچھ شک سا ہوا تھا۔ میں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی اور جلدی سے چادر لے کر ان لوگوں سے چھپ کر دوسری دیوار کے پاس کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی، اور جو بات ان کے درمیان چل رہی تھی وہ سن کر میں الٹے قدم واپس اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ نہ جانے ان کی کسی سازش کا شکار ہونے والی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ تیز تیز بجنے لگا۔ میں جلدی سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور ظاہر کیا جیسے میں سو رہی تھی۔ چچی کمرے کی دوسری چابی سے دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد شاید جب چچی کو یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں تو وہ دروازہ واپس بند کر کے چلی گئی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول لیں۔ مجھے یقین تھا چچی یقین کرنے ہی آئی تھی کہ میں سو رہی ہوں یا نہیں۔ شاید ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ کسی نے ان کی باتیں سنی ہیں۔ مجھے اب ساری کڑیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا اب جواد اور چچی کا راز جان کر ہی رہوں گی، لیکن مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ اس سچ میں مجھ پر کیا قیامت گزرنے والی تھی۔ اگلے روز تو جواد نے حد کر دی۔ میرے قریب آ کر اس سے پہلے مجھے ہاتھ لگا تھا میں نے اسے دھکا دے دیا اور واپس کمرے میں بھاگ گئی۔ اب مجھے اس گھر میں رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ شوہر کا بھی مجھ سے رابطہ نہ تھا کہ اس کچھ کہہ سکوں۔ امی کا گھر میں دور تھا اور چچی تو کبھی مجھے اپنے گھر جانے ہی نہیں دیتی۔ میں نے اگلے روز شاپنگ کا سوچا اور تیار ہو کر چچی کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی۔ واپسی پر فضیلت میرے لیے خاص چائے بنا کر کمرے میں لے آئی تو میں نے چپکے سے چائے گرا دی۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے عجیب آوازیں آنے لگیں۔ میں نے کافی دنوں سے نوٹ کیا تھا جب فضیلت چائے بناتی تھی مجھ میں کافی سستی آتی تھی اور میں گہری نیند سو جاتی تھی۔ آج اس لیے میں نے چائے نہیں پی تھی۔ میں نے عجیب آوازیں سن کر جب باہر جھانکا تو جواد فضیلت کے بہت قریب صوفے پر چپک کر بیٹھا ہوا تھا اور فضیلت کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چچی نے فضیلت سے کہا، جا کر دیکھ لو دوائی نے اپنا اثر کر دیا ہے کہ نہیں، یقیناً وہ بے ہوش ہو گئی ہوگی، پتہ کرو اور مجھے آواز دے دینا۔ میں نے جب چچی کی بات سنی تو جلدی سے صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ جب فضیلت کمرے میں آئی تو مجھے بے ہوش سمجھ کر بے دردی سے میرا منہ اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لیا۔ تکلیف کے باوجود میں آنکھیں نہیں کھول سکتی تھی۔ تبھی فضیلت کی پکار پر چچی اور جواد کمرے میں آ گئے۔ چچی نے کہا، بس آج اس عذاب سے جان چھوٹ جائے گی، کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں اس لڑکی کے لیے۔ میں دل میں ڈر سے سوچ رہی تھی کہ جو منصوبہ بنایا ہے کہیں وہ الٹا ہی نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے کمرے میں
کیمرہ لگا دیا تھا اور پولیس کو بھی آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ چچا فضیلت کی مشکوک حرکتوں کو دیکھتے ہوئے میں پڑوسیوں سے ان کے بارے میں باتیں سنی تو میری روح کانپ گئی تھی کہ وہ لوگ اتنے مقدس رشتوں کو کیسے بدنام کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ جواد مجھے ہاتھ لگاتا، میں نے اچانک آنکھیں کھول دیں اور جواد کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ دے مارا۔ اس سے پہلے وہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کرتے، پولیس نے آ کر سب کو گرفتار کر لیا اور پولیس نے ان لوگوں کو اور میرے شوہر کو، جو کہ دوسرے ملک نہیں بلکہ دوسرے شہر میں تھا، اسے بھی اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ گرفتاری پر اپنے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ وہ لوگ کوئی ماں بیٹا نہیں تھے بلکہ ان کا ایک گینگ تھا۔ وہ لوگ شادیاں کرنے کے بعد اس لڑکے کو دیور بنا کر دعوت گناہ دیتے تھے، اور جو لڑکی ان کے جھانسے میں آ کر گناہ کر لیتی پھر اسے بلیک میل کر کے ان سے زبردستی جسم فرموشی کرواتے تھے، اور کچھ عرصے بعد وہ لڑکیاں یہ سب اپنی قسمت اور نادانی سمجھ کر قبول کر لیتی تھیں۔ ان کو سخت سے سخت سزا ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا تھا اور اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میری امی نے 2 سال کے انتظار کے بعد میری دوبارہ شادی کروا دی تھی۔ اس دوران امی کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے سب ہی غلط سمجھتے تھے۔ لیکن امی کے گاؤں کے دوست جب ان سے ملنے آئی تب انہوں نے سب سچ جاننے کے بعد امی سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ انہوں نے بھی پہلے 9 شہر سے لائی تھی، جو کہ آزادی کے نام پر طلاق لے کر چلی گئی تھی۔ میں اس شادی سے بھی بہت خوفزدہ تھی، کیونکہ پہلا تجربہ بہت برا تھا۔ لیکن شادی کے بعد اپنے شوہر کا رویہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس دنیا میں اگر برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔